وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے بہت سے بہت حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ 3 عشرے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلے عشرے کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت اور تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے آزادی خلاصی کا علل اعلان ہوتا ہے۔ 2 عشرے گزر چکے ہیں، یہ تیسرا عشرہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ العزیز داخل ہو جائے گا۔ آج 20 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ رمضان مبارک کی گویا آج 20 تاریخ ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کے علاوہ جو آخری عشاء جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو باندھ لیتے تھے کس کے باندھ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عبادت میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یوں تو عبادت کرتے ہیں کہ لیکن آخر عشرے کے اندر سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ آخر عشرے کے اندر انعامات بھی زیادہ ہیں اور مخصوص ایک ایسی راتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، ایک بعد دیگر امتیں آتی رہی، قومیں آتی رہی اور ان لوگوں کے اوپر وہ لوگ بھی روزہ رکھتے گئے، نماز پڑھتے گئے، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے گئے، اس کی تلاوت کرتے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مخصوص رات، وہ انعام والی رات اور امتوں کے لیے عطا نہیں کی جو اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جس کو شب قدر والی رات کہا جاتا ہے، اور وہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات کو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا، میں بتانے کے لیے ہی آیا تھا کہ 2 آدمی کو جھگڑا لڑتے ہوئے دیکھا اور ذہن سے بات نکل گئی۔ بس اتنے بتا دیا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر والی رات کو تلاش کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، شب قدر والی رات ہے کیا چیز؟ قرآن مقدس اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔
قرآن مقدس کا شب قدر والی رات میں نازل کر جانا، یہی تو اس رات کے لیے، اس کی عظمت و تقدس کے لیے کافی ہے۔ چہ جائے گی اور باتیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اس کی شان نزول کے بارے میں چلتے ہیں۔ ابن ابی حاتم مجاہد سے مرسل روایت کی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا عابد تھا جو پورے دن جہاد کرتا تھا اور 1000 مہینوں تک وہ جہاد کرتا رہا اور رات کو عبادت کرتا رہا۔ وہ سن کر کے جب یہ بیان حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو امت کو تعجب ہوا کہ ایسے عابد شخص جنہوں نے 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو اور رات بھر عبادت کیے ہو۔ بعض روایت میں آتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک ایسا مجاہد رات بھر عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات میں نوافل پڑھتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا اور جہاد بھی کرتا رہا اور 1000 مہینوں تک مسلسل اس نے کیا۔ اس پر یہ تعجب ہوا، اللہ نے اس وقت یہ سورت نازل فرمائی۔ تعجب ہونا ہی ہے کہ ایک ایسی امت جو 1000 مہینوں تک ایسی عبادت کرتا رہا ہو اور ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہیں تو ہم تو اس سے پیچھے رہ جائیں گے اور نیکیوں میں وہ ہم سے سبقت کر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے تو جنت میں بھی ہم سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اس بات پر تعجب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے انعام اور اکرام کے طور پر یہ سورت نازل فرمائی اور یہ بتلا دیا، اے امت محمدیہ، اے میرے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، ہم تمہیں ایک ایسی مخصوص اور انعام والی رات عطا کرنے والے ہیں اور کر دیے ہیں، جس رات کو اگر تم نے اپنی زندگی میں اگر ایک رات بھی اگر تم نے عبادت کر لی ہے تو 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اگر زندگی بھر میں 10 راتوں تمہاری زندگی میں مل گیا، تم نے 10 راتوں کو عبادت کر لیا تو لہٰذا 1000 سال سے زیادہ تمہیں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، ان سے تم نیکیوں میں تم بڑھ جاؤ گے۔ تو اس امت کے لیے انعام اور اکرام ہے، وہ مخصوص رات ہے شب قدر والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ چیز ہے، وہ راتیں ہیں جس میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، الف شہر، خیر لفظ خیر کا لفظ لا کر یہ بتلا دیا، الف کے معنی 1000 ہوتا ہے، شہر معنی مہینہ، ایک ہی 1000 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ وہ شب قدر والی رات کیا ہے کہ روح یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ
اتنا ہی نہیں، اے فرشتوں جاؤ جاؤ، اگر ایمان والوں میں سے کوئی ایمان والا آج کی رات میں تنگ دستی میں مبتلا ہے، پریشان حال ہے، روزی رزق کے اعتبار سے پریشان حال ہے، آج وہ دعائیں مانگ رہا ہے، پروردگار عالم میری روزی رزق میں برکت عطا فرما، فرشتوں جاؤ اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور یہ صدائیں سورج چھپنے سے لے کر کے صبح صادق تک یہ فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ راتیں میسر ہو جاتی ہیں، جن کو یہ راتیں اس راتوں میں عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پوری راتوں کو جاگنا مقصود نہیں، آپ تھوڑی ہی دیر عبادت کر لیے، آپ تھوڑی سی عبادت کر لیں گے، نوافل پڑھ لیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے، رب آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ ہاں لیکن فجر کی نماز پڑھنا ہوگا، عشاء کی نماز پڑھیے، تراویح سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد کچھ رمضان گزر جانے کے بعد کھانا وانا سے فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے وضو کیجیے، 2 رکعت نوافل پڑھ لیجیے، قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر لیجیے، تسبیح ذکر و اذکار کر لیجیے، کچھ دیر تک اللہ کی تعریف بیان کر لیجیے، درود پاک پڑھ لیجیے، جتنا ذکر و اذکار آتا ہے کر لینے کے بعد آپ آرام سے سو جائیے، سحری کھائیے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیجیے۔ آپ کے نامہ اعمال میں شب قدر والی رات میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مقدس والی رات میں یہ عبادت کرنے کا حساب سارے فہرست سے اس کا نام لکھا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور یہ اعلان عام ہوتا ہے، سبھی کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاں ان گھروں میں وہ رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جن گھروں میں تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جن گھروں کے اندر اپنے گھروں کو زینت بنانے کے لیے، گھر کو سجانے کے لیے جن گھروں میں تصویریں لٹکا کر کے رکھتے ہیں، شیشہ کے فریم میں سجا کر کے رکھتے ہیں، بڑے بد نصیب ہے وہ انسان۔ ایسے رحمت والے فرشتے جو سال بھر میں ایسا موقع آتا ہے وہ سبھی کے گھروں میں دعائیں دیتے جا رہے ہیں، سبھی کے گھروں میں دعائیں کر رہے ہیں اور سبھی کی دعاؤں پر آمین کہتے جا رہے ہیں۔ اور ویسے گھروں میں جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، دروازے سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے انسان ہیں ہم میں سے جو رحمت آتی بھی ہے تم کو روک دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مقدس والی رات شب قدر کی مختلف اقوال ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ 40 اقوال اس کے بارے میں موجود ہیں، لیکن جو جمہور علماء کا مشہور معروف قول ہے وہ 21، 23، 25، 27، 29 اور ان میں سے اس کی الگ الگ پہچان بتلائے ہیں، اور جن اکابرین اور بزرگوں نے تجربہ کیا ہے تو انہوں نے تجربے کے حساب سے بعض کتابوں میں لکھا ہے، بہت ساری اس میں باتیں ہیں کہ جو شب قدر والی رات ہوتی ہے اس رات میں کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ تجربہ کیا۔ کسی اکابرین اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ شب قدر والی رات میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں سو رہے تھے، ایک روشنی دروازے سے آئی اور جتنے لوگ ہم لوگ مسجد میں سو رہے تھے وہ روشنی سبھی کے سینے میں اس طرح گھومتی چلی گئی جس طرح ایک ہنڈیا گھومتا ہے۔ دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے کبھی ہولی دیوالی کے موقع پر ہنڈیا چھوڑتا ہے، دیکھتے نہیں آسمانوں میں کیسے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک اتنا سا کٹورے کے مانند روشنی چمک رہی تھی اور اس طرح سے گھوم رہی تھی اور دھیرے دھیرے گھومتے ہوئے پھر تھوڑی دیر میں غائب ہو گئی۔ بہرحال اس رات کی اور تیسری ایک اور پہچان بتلائے ہیں کہ سورج کی جو شعاع نکلتی ہے وہ اور دنوں سے الگ انداز میں نکلتی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، وہ اکابر اور بڑے بزرگ تھے، اس میں پہنچے ہوئے ہستی تھے جو رات کو تعین کر لیتے تھے اندازہ کر کے، لیکن جانتے تھے ہر رات یہ جو 10 راتیں ہیں عشر کی جو طاق راتیں ہیں ہر راتوں میں عبادت کرتے تھے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے جس کی بنیاد پر اگر 10 راتوں میں سے اگر 7 جو مخصوص
پر بھی اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے جو مخصوص معلوم ہے، جو دین اور رات کی تعین نہیں ہے اور نہیں ہوا۔ میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا شب قدر بڑی فضیلت والی رات ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان اور یقین کے ساتھ شب قدر والی رات بھی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دینا یہ تو واضح ہے، لیکن اگلے گناہوں کو، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگلے گناہ سے مراد جو آنے والا سال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے ایک ایسے اسباب، ایسے راستہ اختیار کرائے گا کہ ہم گناہوں سے دھیرے دھیرے بچتے چلے جائیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، شب قدر والی رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ ہاں، یہ کہ فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، یعنی سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ کب تک؟ یا حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک۔ صبح صادق کے تھوڑی دیر کے بعد صبح کاذب ہوتا ہے، جس کو فجر کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت تک رہتا ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، تو صبح صادق تک۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر کوئی اس رات میں عبادت کرنے کی کوشش کرے، اور آخری عشرہ ہے، اس پر بھی زیادہ سے زیادہ ہر اعتبار سے سبقت کرے۔ میرے عزیز دوستو، اسی عشرے کے اندر آتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، رکنا۔ شرعی اصطلاح میں اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے جو آخری عشرے میں، یعنی رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو مسجد میں مخصوص جگہ ہے، مسجد تو ہے لیکن ایک طرف، ایک کونے میں سنت کے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ اگر کوئی بھی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو پورے بستی والے گنہگار ہوں گے، اگر ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو پورے بستی والے بری ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ایک ہوتا ہے جنازہ، نماز جنازہ فرض علی کفایہ ہے، چند آدمی پڑھے گا ادا ہو جائے گا، ثواب اسی کو ملے گا جو اس میں شریک ہوگا۔ یہ سنت مؤکدہ علی کفایہ جو پورے بستی والوں کی جانب سے اس پکڑ ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی نہیں بیٹھے گا تو، اور اس کا انعام کیا ہے؟ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اور زمین اور آسمان، اس کے اور زمین اور آسمان یعنی اس آدمی کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے جتنا زمین سے آسمان ہے، جتنا مشرق سے مغرب ہے، جتنا شمال سے جنوب ہے، اتنا دوری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے۔ اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا کتنا دور کر دے گا اس انسان سے۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً جو اعتکاف گھر سے کر کے آئے گا اس کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کا ہے بہت جگہ اعتکاف رکھتے ہیں، عورتوں کے لیے اعتکاف کی مخصوص جگہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر کے ایک مخصوص کونے میں بیٹھ جائے، اس کی لمبی بات ہے، لیکن عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد کے لیے مسجد میں ہے، لیکن اس کی چند اصول ہیں۔ ہمارے یہاں کی جو مسجد ہے کچھ ادھر ادھر کھلی جگہ ہے، جو بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ اس کا احتیاط رکھیں گے بلا عذر اندر سے باہر نہ نکلیں، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ باہر نکلتے ہی ادھر کھلا ہے، ادھر کھلا ہے، ادھر کھلا ہے، آپ کو غیر محرم پر نظر پڑ جائے گی
मोतकीफ आदमी की नज़र जैसे गैर महरम पर पड़ी उसका एतकाफ फासिद हो गया। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। नहाने क़ज़ाए हाजत का जो ज़रूरी है उसके लिए वक्त को मुतय्यन किया जाए, नहाने में ज़्यादा ताख़ीर ना हो, मुख्तसर वक्त में नहाए, ज़्यादा टाइम ना लगाए नहाने धोने में। पखार करके घंटों घंटे लगा रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आप मोतकिफ शख्स हैं, आप एतकाफ में बैठे हुए अपने मकाम मर्तबे को पहचानिए। आपका बहुत मुख्तसर और कीमती वक्त है, थोड़े से वक्त के लिए आप नहाइए, पखाना और पेशाब के लिए जाइए, फौरन आइए, बावजूद मस्जिद में रहिए और हमेशा ज़िक्र व अज़कार कीजिए। और ज़िक्र व अज़कार नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल लिल्लाहियत के साथ आप सो भी जाइएगा, तब भी आपको सवाब मिलेगा और आपकी बरकत से बस्ती वालों को सवाब मिलेगा, इसका फैज़ पहुँचेगा। लेकिन तरीका यही है कि पर्दे के दायरे में रहा जाए, किसी से बिना उज़्र बात ना हो। आपको ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, आल औलाद आए हुए हैं, बालक बच्चे आए हुए हैं, कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, बिना शदीद ज़रूरत है, उसको आप रख सकते हैं कि मेरा प्रोसेस ला दीजिए और कोई गुफ्तगू ना हो। मस्जिद से बाहर बिल्कुल ना जाए, जीने पे ना चढ़े, छत पे ना चढ़े। हमारे यहाँ खुला हुआ है तो आप जाइए, लेकिन मुख्तसर वक्त में जाए, एहतियात के साथ और एहतियात के साथ आ जाए। गुस्ल खाना है, ऐसे ही गुस्ल खाना यहाँ है या नहीं, वज़ू खाना है वही गुस्ल करना होगा, तो यहाँ भी आप एहतियात के साथ जाएँ और गुस्ल से फारिग होकर के आ जाए। इन चीज़ों का एहतियात करते हुए। और बहुत आदमी ऐसे करते हैं मगरिब के बाद आते हैं, लेकिन ऐसा तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका ये है कि सूरज छुपने से पहले आया। उसको तो मालूम है नहीं, उस जगह अजान होती है तो सूरज छुप गया। अरे भाई, सूरज छुपने के बाद अजान होती है, ऐसा तो नहीं है अजान हो गई तब सूरज छुपता है। पहले सूरज गुरूब होता है, उसके कुछ देर के बाद अजान होती है। आप अजान में आए हैं तो आप तो एक सुन्नत को आप तर्क कर रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त में 20 दिन का एतकाफ किया है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि एतकाफ के लिए यही है, असर की कुछ देर के बाद आए, मगरिब से पहले आए और चाँद नजर आने के बाद बाहर निकले। एक बात और आ रही थी लेकिन वक्त नहीं है, एक इशारा किए देता हूँ सदक़तुल फ़ित्र का। तफसीली बात अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन एक चीज़ सब लोग ये मशहूर कर रखा है कि सदका फ़ितरा सिर्फ 60 रुपया है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है सदक़तुल फ़ित्र 5 तरह के अदा होता है। 5 ये 60 रुपया जो है सबसे कम दर्जा है, कम से कम है 60 रुपया। आप लोग जो मसला आज मोबाइल चल गया है, सब में वजाहत के साथ देता है, खुद देखिए हमारे तशरीह अगर कम से कम कम आज कम 60 रुपया गेहूं की रेट से बताया। अगर आप साहिब सरवत हैं, मालदार हैं, तो आप दे सकते हैं। एक आदमी का फितरा खजूर के दाम से तो 1700 रुपया लगता है एक आदमी का फितरा। उससे आगे और बढ़िए, आप साहिब सरवत हैं तो पनीर के दाम से दे सकते हैं एक आदमी का फितरा 1083 रुपया। उससे और नीचे आइए, आप किशमिश के दाम से भी दे सकते हैं। अगर आप साहिब सरवत हैं तो किशमिश के दाम के हिसाब से एक आदमी का फितरा 1016 रुपया। उससे आगे आइए और नीचे में जौ की कीमत के मकदर भी आप दे सकते हैं। अगर आप साहिब सरवत हैं तो जौ की कीमत के हिसाब से अगर देंगे तो एक आदमी का फितरा 153 रुपया। ये 60 रुपया गेहूं की रेट है जो कम से कम दर्जा के लिए है, लेकिन आज साहिब सरवत भी उसी लाइन में है जिस लाइन में गरीब आदमी है। थोड़ा सा इस पर भी गौर करें, रिसर्च करें,